अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल खैरियत से, आप सब ठीक ठाक हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, मैं अक्सर इस टॉपिक पे बात करती हूँ, लेकिन ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि इस पे बात करती हूँ ना तो उसके बाद मैं यकीन करें ख़ुद परेशान हो जाती हूँ। और फिर जब कमेंट्स आते हैं तो जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुख जाता है, सच में दुखता है। क्योंकि देखिए ना, हम लोग अपने पेरेंट्स के घरों में या हमारे माँ बाप हमें कितने लाड से, प्यार से, मोहब्बत से पाल रहे होते हैं। ये बात नहीं होती कि हमें वो समझा नहीं रहे होते, अच्छा बुरे की तमीज़ नहीं देते या हमें सलीका ज़िंदगी का नहीं सिखाते, सब कुछ सिखा रहे होते हैं। लेकिन ये कि बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ। यही चीज़ें जब हम अपने ससुराल में आते हैं तो हम इसके उलट देखते हैं। ठीक है, गलतियाँ इंसान ही करता है। हम लोग गलतियाँ अगर अपने माँ बाप के घर में करते हैं, वो हमें मोहब्बत से, प्यार से समझाते हैं। वही गलतियाँ या उस तरह की कुछ गलतियाँ अगर हम अपने ससुराल में करते हैं तो हमें मारा जाए, डांटा जाए, गालियाँ दी जाए, इंसल्ट की जाए, बदतमीज़ी की जाए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाए, तो बहुत तकलीफ़ दे होता है। मैं तो सबसे पहले यही कहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, सबसे पहले तो अपनी बेटियों को इतना प्रैक्टिकली तैयार करें कि वो इन सब चीज़ों को फ़ेस करें। और अल्लाह ना करे इस तरह की अगर हार्डशिप्स आती हैं ना, तो उन्हें उसमें से निकलना भी सिखाएं कि वो किस तरह से निकलेंगी। देखें, कोई ज़िंदगी आइडियल नहीं होती या परफेक्ट नहीं होती जब तक हम उसे खुद आइडियल नहीं बनाते। ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, इतने मसले आते हैं कि हमें सम टाइम लग रहा होता है, इवन कि मैं आज तक भी सम टाइम इस फेज़ में भी आ जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इसमें से नहीं निकल सकूँगी। लेकिन सबसे जो पहला हल है ना, कि आपने जो असूल है ज़िंदगी का, वो ये बना लेना है कि अगर आप किसी भी दुख में हैं, चाहे वो आपके घरेलू मसाइल हैं, चाहे आपके ससुराल के साथ मसाइल हैं, चाहे आपके हस्बैंड के साथ मसले मसाइल हैं, बच्चे नाफरमान हैं, ये कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, सबसे पहले एक असूल ज़िंदगी का बनाएं कि आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक, मेरा ये मामला है, मैंने आपके सपोर्ट किया, इसकी मुझे अब या तो राह दिखाएं या इसमें से मुझे निकाल दें। तो मैं कहती हूँ अल्लाह की ज़ात वो एक वाहिद ज़ात है कि जो आपको इतना प्यारे तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से आपकी उलझनों को आपसे दूर कर देगी और आपको उलझनों में से निकाल देंगी। कि मैं कहती हूँ ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मांग के तो देखें अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है। अल्लाह की ज़ात आपको किस तरह से इस परेशानी से निकालेगी, आपकी सोच होगी। आपको ना भी निकाल सकी तो आपको उसका हल बताएंगे कि आप किस तरीके से उस परेशानी के साथ, किस खुश उसलूबी से उसको हैंडल करें। सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात से मांगे, अल्लाह से अपनी मदद मांगे, अल्लाह से अपनी फ़रियाद करें। अल्लाह पाक सब की आसानियाँ फरमाने वाले इंशाअल्लाह ताला। दूसरा, फिर आपने क्या करना है कि हर रिश्ते को एक टाइम दें। ठीक है, एक टाइम लिमिट दे दें कि इस टाइम लिमिट के बाद मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। टाइम लिमिट होती है कि कुछ साल भी हो सकते हैं, चंद महीने भी हो सकते हैं। आप देखें ना कि आप इस चीज़ को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, आप में बर्दाश्त कितनी है, सब्र कितना है। सबसे पहले तो ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए सब्र करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। अगर सब्र और बर्दाश्त की एक लिमिटेशन है, नहीं हो रहा, बस हो गई है, हद हो गई है, फिर बात करें। देखें, ये वो हल है जो कि हर इंसान के पास पहला यही हल होता है कि सब्र, बर्दाश्त और तसल्ली करें। अगर सब्र और बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है, थर्ड वन कि आप फिर उस बंदे से बात करें, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपके ससुराल वाले हैं, चाहे कोई भी ऐसा रिश्ता है जो आपको तकलीफ़ देता है, फिर आप बात करें। बात करने से भी अगर मसला हल नहीं होता तो फिर कोशिश करें कि उस चीज़ में से निकल जाएं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सेपरेशन के, अलग होने के बिल्कुल फ़ेवर में नहीं हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं प्रोवोक कर रही कि आप लोग ये काम करें, लेकिन खुद सोचें कि ज़िंदगी एक बार मिलनी है और अगर ज़िंदगी आपने इसी तरह गुजारनी है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में बेहतरी करना चाहते हैं। चौथी बात है, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मैं अब इस बंदे के साथ नहीं चल सकती, मैं इस बंदे के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। अगर तो आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, आपके साथ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आपको आपका बोझ उठा सकते हैं, फिर भी मैं कहती हूँ उसके साथ साथ भी आप फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपके पास इतने पैसे हों या इतना हो कि आप अपना बोझ तो उठा सकें। अगर आपके बच्चे भी आपके साथ हैं ना, तो आप अपने बच्चों को भी संभाल सकें, किसी के मुंह की तरफ मत देखें। ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी एक हद, कहते हैं ना, एक एक्सट्रीम हद, एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने से पहले ये काम आपने ज़रूर करने हैं।
اس کے بعد دیکھیں کہ اگر یہ حل نہیں ہو رہا، بات بھی کر لی، بیٹھ بھی گئے ہیں، ہر طرح کی کوشش کر لی ہے، وہاں سے اوائڈ بھی کیا ہے، اگنور بھی کیا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بلکہ کہتی رہتی ہوں اوائڈ اور اگنور کا جو ہے نا گر اپنائیں، اوائڈ کریں، اگنور کریں. اور اگر بندے کو اوائڈ کیا ہے، جگہ سے جگہ چینج کر لی ہے، اور پھر بھی وہ بندہ آپ کے پاس وہاں آ کر پھر آپ کو کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم یہ جگہ چینج کی ہے، تم میرے پاس سے اٹھی ہو، میری پوری لان تن کیوں نہیں سنی، یہ حد ہو گئی. یہ ایکسٹریم لیول ہے کہ وہ بندہ آپ سے خام خواہ میں لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے، اور آپ سے جان بوجھ کے جھگڑا کرنے کے بعد وہ آپ کے ساتھ خام خواہ میں آپ کی زندگی کو بے سکونہ کرنا چاہتا ہے. تو ایسے انسان کے ساتھ میں کہتی ہوں نہیں رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے. اور پیرنٹس جو اپنی بچیوں کو یہ سکھا کے بھیج دیتے ہیں نا کہ بھئی آج تمہاری شادی ہو گئی اور اب تمہارا جنازہ ہی واپس آئے گا، یہ بالکل مت کریں. اپنی بچیوں کو اتنا پیچھے سے سپورٹ رکھیں، ہاتھ رکھیں کہ بچیاں جب تکلیف میں ہوں اپنے ماں باپ کے پاس کچھ دن آ کے رہ سکے. اور میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ چھوٹی چھوٹی بات ہوئی ہے جی، آج آپ نے مجھے باہر کھانا نہیں کھلایا، آج آپ نے مجھے جوڑا نہیں لے کے دیا تو ناراض ہو کے پیرنٹس کے پاس چلے جائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں اوائڈ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ دیں. چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے لڑ کے اپنے پیرنٹس کے پاس جانا کوئی تک ہی نہیں بنتا. اور پیرنٹس کو بھی یہ چیزیں سمجھانی چاہیے. لیکن بچیوں کو اتنا ضرور سپورٹ کریں کہ اگر وہ کبھی دکھ میں ہیں، ایسے دکھ میں ہیں جس سے وہ باہر اب نہیں نکل پا رہی، ان کا ساتھ دیں. فائنینشلی ان کو اتنا اسٹرانگ کر دیں، یا وہ اتنی ان کو ایجوکیشن دیں، پڑھائی دیں، کروائیں کہ تعلیم ان کے پاس اتنی ہو کہ وہ اپنے آپ کو خود سٹینڈ کر سکے. اگر دیکھیں آپ کی لائف بہت اچھی چل رہی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آئی ایم ہیپیلی میرڈ. اگر آپ کی لائف بہت اچھی چل رہی ہے، ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، سپورٹنگ ہیں، بچے بہت ماشاء اللہ سے لائق ہیں، قابل ہیں، فرما بردار ہیں، تب بھی اگر آپ ارننگ کرتی ہیں نا، فائنینشلی اسٹرانگ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. سم ٹائم آپ کے ہسبینڈ کا کاروبار اچھا نہ ہو، نوکری اچھی نہ ہو، تو آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ ہسبینڈ ہی اچھا نہیں ہے نا، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی، تو آپ الگ رہ کے اپنے بچوں کو پال سکتی ہیں، اپنے آپ کا خود بوجھ اٹھا سکتی ہیں. پیرنٹس پہ ڈپینڈ ہونا ٹھیک ہے، پیرنٹس بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، اپنے بچیوں کو کبھی زندگی میں اکیلا نہیں چھوڑتے، لیکن خود انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کو ایکسٹریم حل بتا رہی ہوں. لیکن پھر میری پیاری بہنوں، سمجھداری سے، حوصلے کے ساتھ اپنے گھر کو جہاں تک ہو سکے سنبھالیں، جتنا ہو سکتا ہے سنبھالیں. مار کٹائی میں یہ بالکل نہیں کہتی کہ مار سہیں، گالیاں سہیں، بدتمیزیاں سہیں. آپ ان کو گائیڈ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ کرنا کتنا سا گناہ ہے، گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک گالی آپ دیتے ہو نا تو آپ کی قبر میں کتنے بچھو چھوڑے جائیں گے. یہ چیزیں آپ کو انہیں بتانی ہوں گی کہ ہمارا دین ہمیں کیا سمجھاتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں کیا سمجھاتا ہے، کہ عورت کے کتنے حقوق ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ عورتیں اپنے حقوق کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھائیں، اپنے حقوق کو ہمیشہ جو ہے نا ان کا نیگیٹو وے میں استعمال کریں، اپنے حقوق کو استعمال کریں. لیکن یہ بھی بتائیں کہ عورت کتنا اللہ پاک نے کتنا پیارا تحفہ اور کتنا نازک ایک جو ہے نا وہ ذات بنائی ہے، اس کی قدر، اس کی عزت کرنا کتنا ضروری ہے. اور اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے انہیں بتائیں کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. اگر میں کہتی ہوں اللہ کا بندہ ہوا نا تو وہ ضرور راہ راست پہ آئے گا. کوشش کریں، بار بار کوشش کریں، اپنے گھر کو توڑنے سے پہلے، اپنے گھر کو چھوڑنے سے پہلے بار بار کوشش کریں تاکہ آپ کا گھر بچ جائے. اور اگر آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں نا، ان کو پورے گھر کا ماحول ملے، ان کو اپنے باپ کی محبت بھی ملے، ماں کی محبت ملے، اور گھر کی چار دیواری بھی ملے. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں بچے پل جاتے ہیں، لیکن بروکن فیملیز کے بچے بھی بروکن ہوتے ہیں. ان کے جو کہہ لیں نا، ان کی گرومنگ ہی نہیں ہے اس طرح سے ہوئی ہوتی جس طرح سے ایک پراپر فیملی کی گرومنگ بچوں کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جو عورت ہے نا، عورت تو کہتے ہیں نا وہ کتنا برداشت کا پتلا ہے. میں کہتی ہوں عورت میں جتنی برداشت ہے نا، مرد تو برداشت کر ہی نہیں سکتے. لیکن عورت کا برداشت یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کو ہمیشہ جوڑے، ہمیشہ جوڑ کے رکھے. میں کہتی ہوں آج کے دور میں 80% اگر مرد غلط ہے نا تو 20% عورتیں بھی غلط ہیں.
میں یہ بالکل نہیں کہتی کہ عورتیں بہت ٹھیک ہیں، عورتیں رائٹ پہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات عورتیں اتنا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ کے اپنے میکے چلی جاتی ہیں، گھروں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، بچوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں دونوں پہلوؤں کو رکھ کے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ کا گھر خراب نہ ہو۔ اگر ہسبینڈ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو تفسیر کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ کی کوئی فرمان، اللہ تعالیٰ کی ہدایت، مطلب اس طرح سے انہیں کنونس کریں کہ وہ خود بخود شرمندہ ہو جائیں کہ میں اللہ کا بندہ ہو گیا، اگر میں ایک بحیثیت مسلمان میں اپنی بیوی کے حقوق نہیں ادا کرا تو میری تو بخشش ہی نہیں ہونی۔ میں کہتی ہوں انسان کسی اور سے ڈرے نہ ڈرے، اللہ کی ذات سے ضرور ڈرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہوا تو وہ ضرور ڈرے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ کی قدر بھی کرے گا۔ عورت جو اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے نا تو وہ کس کے لیے آتی ہے؟ اس مرد کے لیے آتی ہے۔ کس کے لیے اس گھر کو سنوارتی ہے؟ اس مرد کے لیے سنوارتی ہے۔ دیکھیں ہانڈی روٹی میں دیر سویر ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ہسبینڈس کو یہ چاہیے کہ بیوی کو سپورٹ کرے، کبھی تھک بھی جاتی ہے، کبھی بیمار بھی ہو سکتی ہے، کبھی دیکھیں ہماری باڈی ہے، ڈے بائی ڈے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، آگے کی طرف بڑھے اور باڈی کمزور ہوتی ہے۔ وہ جو ایک نیولی میرڈ ایک لڑکی ہوگی اور ایک عورت جو بچوں کی ماں ہوگی، اس کی باڈی میں اور نیولی میرڈ عورت بچی کی باڈی میں بہت فرق ہوگا۔ تو یہ چیزیں نا مردوں کو کنسیڈر کرنی پڑیں گی، تبھی عورتوں کا گزارا ہوتا ہے۔ اور میں کہتی ہوں عورتیں بھی اگر کوشش کریں گے جو ہمارے ہسبینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ پہلے ہم پوری کر دیں۔ لائک اس کو کھانا اگر ٹائم سے چاہیے تو کھانا سب سے پہلے بن جائے، اگر اس کو اپنا کمرہ اپنے کپڑے پراپر چاہیے تو وہ پہلے سیٹ ہو جائے۔ دیکھیں ہم اگر سارا دن گھر ہوتے ہیں تو ہمارے فرائض میں یہ شامل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کی آرام، سکون، کھانے پینے کا خود خیال کریں۔ اور اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک ہیلپر ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ کے کام سارے ٹائملی ہو جائیں اور آپ کے ہسبینڈ کو کسی قسم کی بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ چیزوں کو جتنا اگنور کریں گے، اوائڈ کریں گے، میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ تبھی آپ کی زندگی سکون میں رہے گی، راہ راست پہ رہے گی۔ اپنی زندگی کو آئیڈیل بنانے، خوبصورت اور خوشگوار زندگی کے لیے ایک سمجھدار عورت ہی پہل کر سکتی ہے۔ یہ مرد میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ پہل کریں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت اور آئیڈیل بنائیں کہ آپ خود خوش رہیں، آپ گھر والوں کو خوش رکھیں، اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھیں۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، ہوپفلی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور جو اصول یا باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں اس پہ پلیز ضرور عمل کریں تاکہ آپ کی زندگی سکون میں آئے اور آپ لوگ جو ایک زندگی ملی ہے نا اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں، اور اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کریں۔ جو بندہ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے نا اللہ پاک اس کی زندگی خود بخود آسان کر دیتے ہیں۔ اگر میری کوئی بات بھی اچھی لگی ہے تو اس پہ ضرور عمل کیجیے گا، اور جب بھی اللہ سے دعا مانگیے گا اور میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ ملتی ہوں کل کے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔